الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور۔ محترم حضرات، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتوں کا ذکر اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے کر دیا گیا تھا، اور کچھ مزید باتیں آج کے سبق کے اندر آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ جو آیت کریمہ اس وقت تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں حضرت لقمان کی 3 وصیتیں اور 3 حکمت بری باتیں بیان کی گئی ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز کو قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت اور پریشانی پہنچے اس کے اوپر صبر کرتے رہنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یہ 3 حکمتیں اور 3 وصیتیں حضرت لقمان کی اس آیت کے اندر ذکر کی گئی۔ سب سے پہلی نصیحت تو انہوں نے کی یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرنا۔ دیکھیے، نماز بہت ہی اہم ترین عبادت ہے۔ عقائد کی اصلاح کے بعد، توحید کے درس کے بعد، حضرت لقمان علیہ السلام سب سے بڑی نصیحت اور سب سے پہلی نصیحت کر رہے ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ یہ نماز قائم کرنا دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور تمام پیغمبروں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا، جیسے کہ قرآن کریم کی مختلف آیات سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دیجئے اور میری ذریت کو بھی۔ معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ وہ نماز قائم کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ سورہ طٰہٰ کے اندر آیت موجود ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کو حکم دیا گیا تھا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں موجود ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ یہ ساری آیتیں بتا رہی ہے کہ دیگر پیغمبروں کے ہاں بھی اس بات کی تعلیم تھی، اور نماز کو ان کے ہاں بھی ضروری قرار دیا گیا تھا۔ اس بات کا ذکر مختلف آیات اور احادیث سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں اس بات کا جو حکم دیا گیا ہے یہ کس قدر تاکیدی حکم ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے آپ لگا سکتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ فرمایا کہ دین اسلام کی 5 بنیادیں، ان کے اندر ایک یہ بھی ذکر کیا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک صاحب نے
اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے ایسی تعلیم دیجئے جس سے میں جنت میں چلا جاؤں، دوزخ سے مجھ کو بچا لیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے توحید کا درس دیا اور پھر اس کے بعد یہ بتایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، ان باتوں کی تعلیم دی۔ اس طرح کی بے شمار احادیث موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر یہ بہت ہی اہم ترین عبادت ہے، اس کے اندر کوتاہی برداشت نہیں کی گئی۔ یہاں تک کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز وہ عبادت ہے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن بندے کا سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم عبادت، اس لیے سب سے پہلے نماز کا حساب و کتاب لیا جائے گا، اور تمام پیغمبروں کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا، اور اس کے اندر کوتاہی کرنے پر سخت و دردناک وعیدیں سنائی گئی، عذاب کی دھمکیاں دی گئی۔ یہ سب باتیں نماز کی اہمیت کو بتا رہی ہے، اور اسی اہمیت کے پیش نظر حضرت سیدنا لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، شرک سے بچنے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا، نماز کے قائم کرنے میں کوتاہی نہ کرنا۔ یہاں پر ایک بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے نماز کو قائم کرنا۔ قرآن میں بھی اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی نماز کا جہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو وہاں پر اقامت کے لفظ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا گیا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہاں پر بھی فرمایا گیا یا بنی اقیم الصلاۃ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا میں کہا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ان سب جگہوں پر لفظ اقامت آیا ہے۔ اقامت کے معنی اصل میں تو آتے ہیں کسی چیز کو کھڑا کر دینا، اقام یقیم اقامتن، کھڑا کر دینا۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جیسے کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ چیز کھڑی ہو گئی، اور انسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انسان اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کامل ہو گیا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، وہ خود اپنی کمائی کرنے کے قابل ہو گیا، کسی اور کا وہ محتاج نہ رہا۔ باپ کہتا ہے الحمدللہ میرا بیٹا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، یعنی اب وہ خود کمائی کرنے کے قابل ہو گیا، اس کی صلاحیتیں کامل ہو گئی اور اس کی محنتیں کامل ہو گئی اور وہ خود کمائی کے قابل ہو گیا۔ ایسی جگہ پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اسی محاورے کو لیا گیا ہے اور اسی محاورے میں کلام کرتے ہوئے فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز کو کھڑی کر دو، یعنی نماز بھی ایسی ہو جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہو، ایسا نہیں کہ گرنے والی پڑھنے والی ہو، ایسا نہیں کہ جس کے اندر نقص اور عیب ہو، ایسی نماز نہیں جس کے اندر کچھ خامیاں اور کوتاہیاں ہو۔ جو چیز اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے، اسی طریقے پر نماز کامل ہونی چاہیے۔ لہذا اقیم الصلاۃ کا مطلب ہوا نماز کو کامل طور پر ادا کرو، سجدہ کامل ہو، رکوع کامل ہو، قیام کامل ہو، تلاوت کامل ہو، اور جتنے اس کے ارکان ہیں سب ارکان بہت ہی کمال کے ساتھ ادا کیے جائے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے جلدی جلدی نماز ادا کی۔ جلدی جلدی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا اور جواب دینے کے فوری بعد فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی۔
وہ صحابی پھر گئے، دوبارہ انہوں نے نماز ادا کی اپنے انداز کے مطابق، اور پھر آ کر سلام پیش کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے۔ وہ صحابی پھر گئے، تیسری دفعہ نماز ادا کی اور پھر واپس آ کر سلام کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر وہی بات فرمائی۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے زیادہ بہتر نماز پڑھنا نہیں جانتا، مجھ کو آپ سکھا دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کو نماز کی تعلیم دی اور اس کے اندر ان کو بہترین انداز سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ بتانا یہ ہے کہ نماز کامل ہونی چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسی نماز نہ پڑھو جیسے کہ مرغیاں ٹھونگ مارتی، یعنی جلدی جلدی نماز ادا کر لی، ایک سجدہ کیا ہی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، رکوع مکمل ہوا نہیں کہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور اٹھ کر ابھی کھڑے بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ سجدے کے اندر گر گئے، اور ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے میں جلدی۔ اس طرح جلدی جلدی نماز پڑھنا اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بہترین نماز ہو، اس کے اندر سجدہ کامل ہو، رکوع کامل ہو، تلاوت کامل ہو، قیام کامل ہو، تمام ارکان بہترین سے بہترین انداز پر ادا کیے جائیں۔ اور پھر نماز کے اندر جیسے ظاہری ارکان کو ٹھیک طور پر ادا کرنا داخل ہے، اور یہ اقیم الصلاۃ کا مطلب ہے، اسی کے اندر ایک بات اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ باطنی ارکان کی بھی تکمیل کی جائے۔ باطنی ارکان کیا ہے؟ باطنی ارکان میں سے ایک رکن اخلاص۔ نماز پڑھے تو اخلاص کے ساتھ، اگر اخلاص نہ ہوگا تو وہ نماز اقامت نماز نہ ہوگی۔ نماز کو کھڑی کرنا، نماز کو کامل کرنا، یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے کہ نماز کے اندر اخلاص داخل ہو جائے، اسی طرح اس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو، اللہ کی طرف کامل دھیان کے ساتھ، اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اس طرح نماز ادا کی جائے کہ ہمارا دل اللہ سے لگا ہوا ہو۔ ایسا نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور ہمارا دل کہیں گھر میں لگا ہو، بیوی بچوں میں لگا ہو، تجارت میں لگا ہو، یا کسی دنیاوی مشغولیت میں ہو۔ اگر دماغ ادھر ہوگا تو یہ خشوع اور خضوع کے خلاف ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے ہیں، اور پھر ان کے اندر خشوع اور خضوع کی کمی ہوتی ہے یا اخلاص کی کمی ہوتی ہے۔ ان چیزوں کی وجہ سے نماز کا کمال ضائع ہو جاتا ہے، اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ نماز کامل طریقے پر ادا کی جائے۔ اور اسی اقامت صلاۃ کا ذکر اس آیت کے اندر حضرت سیدنا لقمان علیہ السلام کی زبان سے ان کے بیٹے کو دیا گیا۔ انہوں نے کہا یا بنیا اقم الصلاۃ، یہ ہے نماز کی اقامت، نماز کو ٹھیک طور پر انجام دینا کہ تمام ظاہری ارکان ٹھیک طور پر ادا ہو، باطنی ارکان ٹھیک طور پر ادا ہو، اس کے اندر وہ کیفیت موجود ہو جو کیفیت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نماز کے اندر ہوا کرتی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ نماز میں تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے، اور آپ کے قلب ادھر سے ایک ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈی کے پکنے کی آواز ہوا کرتی ہے، یعنی رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے۔ آپ کے دل کے اندر ایک عجیب کیفیت تھی، اس کیفیت کا اظہار ان الفاظ کے ساتھ میں انہوں نے کیا ہے۔ تو یہ ساری کیفیتیں ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ایک ہے عمل اور ایک ہے عمل کی کیفیت۔ عمل میں جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، اور تسبیحات ہیں، اور مختلف قسم کے وظائف ہیں اور تلاوت ہے، لیکن اس عمل کے ساتھ اس کی کیفیت کو بھی جوڑ دیا جائے۔ سجدے کی کیفیت کیا ہو، رکوع کی کیفیت کیا ہو، قیام کی کیفیت کیا ہو، تلاوت کی کیفیت کیا ہو، اور ارکان کی اور وظائف کی کیفیت کیا ہو، اس کیفیت کو اس کے اندر جوڑ دیا جائے۔ جب یہ جڑ جائیں گے تو یہ نماز کا کمال ہوگا، اور اسی نماز کے کمال کی طرف اشارہ لفظ اقامت کے اندر ہے۔ تو ایک بات
حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے یہ فرمائی. دوسری بات انہوں نے کہی وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. بیٹا اچھی بات کی تعلیم دیتے رہنا، اچھی بات کا حکم دیتے رہنا اور بری بات سے منع کرنا، یہ بھی بڑی اہم تعلیم ہے. ایک انسان دنیا کے اندر جینا چاہتا ہو اللہ کے حکم کے مطابق، تو اس کو ایسا ماحول بھی چاہیے جس ماحول کے اندر وہ نیکی کو دیکھے اور برائیاں موجود ہو، اچھائیاں موجود ہو، برائیوں سے وہ خالی ہو. ایسا معاشرہ کب تیار ہوگا؟ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کا ماحول نمازی نہیں. ایک آدمی روزہ رکھتا ہے لیکن اس کے آس پاس میں رہنے والے روزے کے مخالف. ایک آدمی تقوی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن اس کا معاشرہ تقوی کا ساتھ نہیں دیتا. ایک آدمی اور اچھائیاں کرنا چاہتا ہے لیکن اس کا ماحول ایسا ہے جہاں پر چہاں طرف برائیاں ہیں، شراب خوری ہے، سود خوری ہے، رشوت خوری ہے اور گناہوں کا بازار گرم ہے، زناکاری ہے اور شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. اب ایسی صورت کے اندر ایک آدمی اپنے تقوی کی زندگی گزارنا چاہے تو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. اس مشکل کا حل کیا ہے؟ اس مشکل کا حل یہ ہے کہ ہم معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں، اپنے حالات کو، اپنے مسائل کو اپنی طرف رکھتے ہوئے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں اور اس کو بدلنے کی کوشش کریں. جب آدمی ماحول کو بدلے گا اس کو اچھا ماحول ملے گا، برائی کا ماحول ختم ہو جائے گا. جب برائی کا ماحول ختم ہو جائے گا اس کے اطراف میں جینے والے، اس کے اطراف میں بسنے والے، اس کے اطراف میں رہنے والے نیکیوں پر قائم ہو جائیں گے. وہ بھی متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہیں، ذکر اللہ والے ہیں، تلاوت کرنے والے ہیں. اب ایسے ماحول کے اندر ایک مومن اپنے تقوی کی زندگی گزارنا چاہے تو آسان ہوتا ہے. اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ تم خود دین پر قائم ہونا، تقوی پر قائم ہونا، نماز پر قائم ہونا، زکوٰۃ پر قائم ہونا اور اسی کے ساتھ اس بات کی کوشش کرنا کہ اپنے ماحول کے اندر بھی معروفات ہر جگہ پر دکھائی دے رہے ہوں اور منکرات کی فضا ختم ہو رہی. یہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. تو اس کا ایک مطلب یہ نکل آیا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں خود ہمارے تقوی کو تقویت ملتی ہے. اگر ہم اس کی محنت نہ کریں تو ہمارے تقوی کو بھی لقوہ مار سکتا ہے. اس لیے کہ جب ماحول غلط ہوگا، برائی کا ہوگا، شراب خوری کا ہوگا، زناکاری کا ہوگا اور مختلف قسم کی برائیوں کا ہوگا تو ایک متقی بھی ان برائیوں کے اثر سے متاثر ہو سکتا ہے، مرعوب ہو سکتا ہے اور خود گناہوں میں پڑ سکتا ہے. اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا ہے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو. یہ اچھے لوگوں کی صحبت ہم میں اچھائی پیدا کرتی ہے، برے لوگوں کی صحبت ہمارے اندر برائی پیدا کرتی ہے. اگر جہاں طرف برائی ہی برائی ہو تو ہم کو ماحول جو ملے گا، ہم کو جو صحبت ملے گی، ہم کو جن کی معیت ملے گی وہ ظاہر بات ہے کہ برائیوں کی اور برے لوگوں کی ملے گی. تو اس کے اندر ہمیں دین کے اوپر قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے دین اسلام نے حکم دیا کہ خود دین پر قائم رہنے کے ساتھ اس بات کی محنت ہونی چاہیے کہ تم اپنے معاشرے کو بدلو، اس کے اندر معروفات کی اشاعت کرو، منکرات پر روک تھام ہو، اس کے لیے محنت کیا کرو. قرآن کریم میں فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پہلے زمانے میں تو یہ اتنا تاکیدی حکم نہیں تھا. حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی اور وصیت کی لیکن اس قدر اس کی اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی، اس لیے کہ پیغمبروں کا سلسلہ جاری تھا. ایک پیغمبر کے بعد دوسرے پیغمبر دنیا میں آ رہے تھے اور وہ نیکیوں کے سلسلے میں کام کرتے جا رہے تھے، برائیوں کو مٹانے کا کام کرتے جا رہے تھے. لیکن اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبیوں کا سلسلہ بند ہو گیا، ہمارے نبی آخری پیغمبر، ہمارے نبی خاتم النبیین و خاتم المرسلین ہے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، اس لیے ذمہ داری خود امت کے اوپر ڈالی گئی اور فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ جب آدمی یہ محنت کرے گا تو اسے اچھا ماحول ملے گا، اچھا معاشرہ ملے گا، وہ دین پر قائم رہے گا، دین پر قائم رہنے میں اس کو سہولت حاصل ہوگی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ دوسروں کو اگر دین کی بات نہیں بتائے گا، معروفات کی اشاعت ان میں نہیں کرے گا، برائیوں پر ان کو چھوڑ دے گا، تو یہ خود ذمہ دار ہوگا اس برائی کا اور نیکیوں سے دوری کا، اور ان فحشکاروں، بدکاروں، بد اخلاقوں، بد کرداروں اور کافر اور مردود لوگوں کی برائیوں کا یہ ذمہ دار قرار دیا جائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر ایک عجیب مثال سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا مثل القائم علی حدود اللہ والقائم فیہا والواقع فیہا کمثل قوم استہموا علی سفینۃ فاصاب بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها۔ فرمایا کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود پر قائم رہتے ہیں اور ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے حدود کو پھلانگتے ہیں، ان کی ایسی مثال ہے جیسے ایک جگہ پر کچھ لوگوں نے سفر کرنا چاہا، کشتی میں بیٹھنے کے لیے۔ کشتی کے دو حصے تھے، ایک اوپر والا ایک نیچے والا۔ انہوں نے قرعہ اندازی کی، کچھ لوگوں کا نام اوپر کے لیے نکل آیا، کچھ لوگوں کا نام نیچے کے لیے نکل آیا۔ اپنی اپنی سیٹوں پر جا کر وہ لوگ بیٹھ گئے۔ اوپر والے حصے میں پانی موجود تھا پینے کے لیے، نیچے والے حصے میں موجود نہیں تھا۔ نیچے والے اوپر سے پانی لینے کے لیے جاتے تھے، اوپر والے نے ناک بھون چڑھائے تو نیچے والوں نے فیصلہ کیا کہ اوپر والوں کے پاس تو ایک کیان میں پانی موجود ہے اور ہمارے ہاں تو نیچے سمندر ہی سمندر ہے، لہٰذا ہم ان کے پاس میں کیوں جائیں، ہم یہیں پر کشتی کے اندر ایک سوراخ اندر سے کریں گے اور جتنا پانی چاہے سمندر کے اندر سے لیتے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ پوری بات سنانے کے بعد، مثال سمجھانے کے بعد میں فرمایا کہ فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو چھوڑ دیں اور ان کے ارادے پر ان کو رہنے دیں، ہلاکو جمیعاً، تو اوپر والے بھی نیچے والے بھی سب کے سب ہلاک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ جب نیچے والے کشتی میں سوراخ کریں گے تو سمندر کا پورا پانی اندر گھس آئے گا اور چند ہی لمحات کے اندر پوری کشتی غرق آب ہو جائے گی، نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے۔ اس لیے فرمایا وَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ پکڑ لے اور منت سماجت کرے اور کہے کہ بھائی اللہ کے لیے تم ایسی حرکت نہ کرو، پانی ہمارے ہی سے آ کے لے لیا کرو، ہم تمہاری خدمت کیا کریں گے، تم اللہ کے واسطے نیچے ایسا سوراخ نہ ڈالو، تو کہتے ہیں نجاؤ و نجاؤ جمیعا، تو اوپر والے بھی نیچے والے بھی سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ یہی مثال ہے اللہ کے حدود پر قائم رہنے والے نیک لوگوں اور اللہ کے حدود کو توڑنے والے فاسق اور فاجر اور کافر لوگوں کی، کہ اگر ان کو انہی کی حالت پر چھوڑ دیا جائے کہ گناہ کرتے رہو، کفر کرتے رہو، شرک کرتے رہو، برائی اور بدبختی میں آگے بڑھتے رہو، نیک لوگ ان کے پیچھے محنت نہ کریں، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جیسے وہاں اوپر والے نیچے والے دونوں ڈوب جائیں گے، غرقاب ہو جائیں گے، اسی طریقے پر یہاں بھی سب کے سب ہلاک کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ نیکی پر خود قائم رہنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے گھر کو بدلنا، اپنے محلے کو بدلنا، اپنے دوست احباب کو بدلنا، اپنے معاشرے کو بدلنا، اپنے احوال و ظروف کو بدلنا اور اس کے اندر نیکی کی اشاعت کرنا، برائیوں سے اس کو خالی کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے خود نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھے کہ میں نیک ہو گیا،
خود تقوی کی زندگی پر قائم ہو کر یہ نہ سمجھے کہ میں نیک ہو گیا، بلکہ اس نیکی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جیسے خود نیک ہوا اپنے ماحول کو بھی نیک بنائے، اپنے گھر کو نیک بنائے، اپنے محلے کو نیک بنائے، اپنے دوست احباب کو نیک بنائے، اپنے معاشرے کو نیک بنائے۔ جب وہ سب نیک بنیں گے تو اس کی نیکی پر اس کو قائم رہنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد آخر میں ایک حکم اور دیا انہوں نے کہا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جو مصیبت پریشانی پیش آئے اس کے اوپر صبر کرنا۔ جب آدمی نیکی پر قائم رہتا ہے اور پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہے، لوگوں کو اچھائیوں کی تعلیم دینا چاہتا ہے، تو یہاں پر بڑی پریشانیاں پیش آتی ہیں۔ کچھ لوگ مخالفت کرنے لگتے ہیں اور پتھر بھی مارنے لگتے ہیں، گالیاں بھی دینے لگتے ہیں اور سازشیں بھی کرنے لگتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ برے لوگوں کے جواب میں مشغول ہو گیا، اس نے گالی دی میں بھی ایک گالی دے دوں، اس نے میرے اوپر پتھر پھینکا میں بھی پتھر پھینک دوں، اس سے کچھ کام ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اس راہ میں جو بھی تکلیف و پریشانی پیش آئے اس کے اوپر صبر کرتے رہنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یاد رکھو کہ یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے کام ہے، یہ ہمت والے لوگ ہی کرتے ہیں، اور جو چھوٹا ذہن رکھنے والے اور جو چھوٹا ظرف رکھنے والے، چھوٹا دل رکھنے والے ہیں، وہ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ اس لیے دل کو بڑا بنانا چاہیے۔ جو اللہ کے راستے میں کام کرنا چاہتا ہے اس کو دل بھی اپنا بہت بڑا رکھنا چاہیے۔ گالیاں دینے والے گالیاں دیتے رہیں، الٹا سیدھا ہانکنے والے ہانکتے رہے اور پریشان کرنے والے پریشان کرتے رہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ اللہ کی خاطر سب چیزوں کو برداشت کرتا چلا جائے۔ قرآن کریم کے اندر مستقل صورت موجود ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ نے قسم کھائی، زمانے کی قسم ہے، تاریخ کی قسم ہے، پورا زمانہ گواہ ہے۔ قسم کھانے کا یہی مطلب ہے کہ اللہ پورے زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں، کہ پورے زمانے کو دیکھو اوپر سے نیچے تک، تم کو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ زمانہ گواہی دے گا۔ کس بات کی گواہی؟ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس بات کی گواہی دے گا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، کوئی بچنے والا نہیں، نہ پڑھا لکھا نہ جاہل، نہ کوئی بڑا نہ کوئی چھوٹا، نہ امیر نہ کوئی غریب، سب کے سب ہلاک ہوتے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ یہ زمانہ گواہی دیتا ہے ان الانسان لفی خسر۔ ہاں بچنے والے وہ لوگ ہیں جو چار کام کرتے ہیں، الا الذین آمنوا، مگر جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ نیک کام کرتے رہے، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ یہ چار کام کرنے والے بچ گئے ہلاکت سے، گھاٹے سے، خسارے سے، باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہی مضمون اس آیت کے اندر بھی آ گیا۔ یہ چند چیزیں آج کے درس کے اندر آپ کے سامنے رکھی گئی۔ غور و فکر کرنا ہے، نماز کی پابندی ہم کو بھی کرنا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سلسلہ جاری کرنا ہے، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، کردار کے ساتھ، نبیوں کا جو انداز تھا اسی انداز کے ساتھ ان سارے کاموں کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ لٹھ بجانے لگے اور برے انداز سے لوگوں کو کہنے لگے، اس کا اثر برا ہوتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ہی اہم ترین کام ہے، اور اس کام کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں کی جو تعلیم اور ان کا جو انداز ہے اسی پر ہم سب کو چلنا ہے۔ اور پھر آخر میں فرمایا وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، لہٰذا ہمیں بھی صبر کا دامن تھامے رہنا ہے، صبر کرتے رہنا ہے۔ یہ صبر کرنا ہمت والے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔